تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ اس قربانی کو مصطفیٰ کی طرف سے اور مصطفیٰ کی ساری آل کی طرف سے قبول کر لے۔ یہ دعا کی، اے اللہ اس ایک مینڈے کی قربانی کو میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول کر لے۔ پھر دوسری قربانی دی، دوسرا جانور ذبح فرمایا، پھر عرض کی، اے اللہ اللہم تقبل من امت محمد، اے اللہ جو قیامت تک غریب لوگ تیری بارگاہ میں قربانی پیش نہیں کر سکیں گے، میں محمد کریم اپنی ان امت کے لوگوں کی طرف سے بھی تیری بارگاہ میں قربانی کر کے جا رہا ہوں۔ تو امت کی طرف سے بھی آقا علیہ السلام نے قربانی کی، لیکن اس میں ایک نکتہ ہے، وہ بتا کے میں گفتگو آگے چلاتا ہوں۔ نکتہ کیا ہے؟ ایک قربانی مصطفیٰ نے اپنی اور اپنی آل کی طرف سے الگ کی، اپنی طرف سے اور اپنی اہل بیت کی طرف سے ایک قربانی الگ کی، اور دوسری قربانی ساری امت کی طرف سے الگ فرمائی، جس میں پیغام یہ تھا اگر میری ساری امت مل بھی جائے تو میرے اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے اہل بیت کی قربانی الگ دیتا ہوں، باقی امت کی قربانی الگ دیتا ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قربانیاں دی تھیں وہ جانور کیسا تھا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیسے جانور کی قربانی دینی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس جانور کی قربانی سب سے بہتر ہے جس جانور کی قربانی میرے مصطفیٰ نے دی ہو۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کا جانور چاہتے ہیں بتائیے کیسا ہو، آقا علیہ السلام نے دو منگوائے جانور اور دونوں خصی تھے، فرمایا ان کو ذبح کرو۔ عرض کی گئی اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء نے بتایا، انہوں نے کہا مصطفیٰ کی منشا یہ تھی کہ میں اس جانور کو ذبح کروں جس کا گوشت زیادہ ہو، اور یہ جانور جو ادھر ادھر کے کام نہیں کرتا اس کا گوشت زیادہ ہوگا اور زیادہ لوگ اس کو کھا سکیں گے، اس لیے اس جانور کو ذبح فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جس جانور کا گوشت زیادہ ہو، موٹا جانور ہو، اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ اب آئیے، یہ تو تھے فضائل قربانی کے کچھ فضائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کیے ہیں۔ اب میں مسائل قربانی کی طرف آتا ہوں۔ قربانی کے کچھ مسائل بھی ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم لوگ ہر سال کی طرح اس سال بھی کسی قسم کی کسی کشمکش کا شکار ہو جائیں گے۔ آئیے مسائل قربانی سمجھنے کے لیے تمام احباب ہمہ گوش ہو کر بیٹھیں کہ یہ ہم سب کی ضرورت کے مسائل ہیں۔ اگر ان کا پتہ نہیں ہوگا تو قربانی دینی ہے، پتہ نہیں کیسی دے سکیں گے اور کیسی نہیں دے سکیں گے، وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ان مسائل کا سمجھنا از حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو قربانی کے معاملے میں آج میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ قربانی کرے، یہ اس پر فرض اور واجب کب ہوتی ہے، قربانی واجب کب ہوتی ہے بندے کے اوپر، یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ ذہن میں رکھیے، اگر کسی بندے کے پاس نصاب ہے، قربانی کے وہ دن جن دنوں میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ان دنوں میں اگر کسی بندہ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، مطلب یہ کہ جتنا زکوٰۃ کا نصاب ہے اتنے پیسے اس کی جیب میں ہوں، 52.5 تولے چاندی کا یا 7 تولے سونے کی مالیت کی رقم اس کی جیب میں ہے، اس بندے پر قربانی فرض ہے، یہ بندہ قربانی ضرور کرے۔ اب اس مال کے اوپر سال گزرنا یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں کسی بندے کے پاس پیسے آ گئے، بے شک ایک دن گزرا ہو، بے شک 1 گھنٹہ گزرا ہو، اس بندے پر لازمی ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر وہ پیسے اس کے اپنے ہیں، وہ ان کا مالک ہے، تو اس پر لازمی ہے وہ قربانی کرے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو اس کے ضمن میں نکلتا ہے وہ عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، جانور لائے، 1 سال والد نے ذبح کر لیا، اگلے سال والدہ نے کہا میری طرف سے ہو گیا،
اگلے سال بڑے بھائی نے کہا یہ میری طرف سے ہو گیا، اگلے سال کہا اب یہ چھوٹے بھائی کی طرف سے ہے۔ تو اس طریقے کی قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے، والد اگر الگ سے صاحب نصاب ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے جو اسے نصاب تک پہنچا دیتی ہے، اس پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ والدہ کے پاس اگر پیسے ہیں ان پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اگر بھائی کے پاس پیسے ہیں تو بھائی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں اور پانچوں کے پانچوں صاحب نصاب ہیں تو ان پانچوں کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا شریعت مطہرہ کی طرف سے واجب ہے۔ ایسا کرنا کہ پچھلے سال ابا جان نے کرنی تھی، اس سال وہ نہیں کرتے، اس سال امی کی طرف سے کر لو، یہ بالکل غلط رسم ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر والد بھی صاحب نصاب ہے اور والدہ بھی صاحب نصاب ہے تو دونوں کی طرف سے قربانی الگ الگ کرنا پڑے گی۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کی والدہ بھی صاحب نصاب نہیں، اس کا والد بھی صاحب نصاب نہیں، اس کی اولاد بھی صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب یہ بندہ اپنا واجب پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اور اگر کوئی بندہ کسی کو ثواب میں شریک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے اپنا واجب پہلے ادا کرے۔ مثال کے طور پہ میرے اوپر اگر قربانی واجب ہے اور ساتھ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی کروں، اپنے والدین کی طرف سے بھی کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو مجھ پر واجب ہے وہ ایک حصہ قربانی کا میں اپنی طرف سے کروں۔ بے شک ایک بکری ذبح کروں یا کسی جانور میں ایک حصہ اپنا رکھ لوں، وہ میری طرف سے میرا واجب ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ لوں، اس دوسرے حصے میں جتنے لوگوں کو چاہوں میں ثواب میں شریک کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جب ان پر واجب نہیں ہے تو ان کو ثواب جتنوں کو دل چاہے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری امت کو وہ قربانی کا ثواب پہنچایا ہے جو ایک مینڈا تھا، ایک بندے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ نفلی تھی اور ثواب پہنچانا مقصود تھا تو جتنے لوگ بھی تھے حضور نے ایک قربانی میں جمع فرما دیے۔ تو اگر بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ جانور خریدتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں قربانی کروں، تو بے شک ایک ہی قربانی میں وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لے، اپنے والدین کی طرف سے بھی کر لے، اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی کر لے اور اپنی طرف سے بھی کر لے، چونکہ صاحب نصاب نہیں ہے، ثواب کے لیے کر رہا ہے، ثواب میں جتنے لوگوں کو چاہے شریک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سارے ہی صاحب نصاب ہیں، مثلا ایک فیملی کے 5 یا 6 افراد ہیں اور وہ 5 یا 6 سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، تو پھر 6 قربانیاں دینی واجب ہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنی طرف سے قربانی دینے کا حقدار ہے، اگر نہیں دے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس 6 کے علاوہ اگر ان کا دل چاہتا ہے ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی دیں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دیں، تو بے شک وہ الگ الگ حصے بنا کر حضور کی طرف سے الگ حصہ، والدین کی طرف سے الگ حصہ اور دیگر رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے الگ حصہ دینا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر ایک ہی حصے میں ساری ہستیوں کو جمع کرنا چاہیں تو شریعت مطہرہ میں اس کی بھی اجازت موجود ہے۔ اب آئیے جانور کیسا ہو؟ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور عیب سے پاک ہو، عیب دار جانور نہ ہو، عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اگر کوئی بکری اور بکرا ہے یا دمبی اور دمبا ہے تو ان کی عمر 1 سال ہو، 1 سال سے کم